نحمدہ نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا پہلا کسی سیاسی رہنما کا انٹرویو لیا تھا اور وہ تھے عمران خان صاحب۔ لیکن اس انٹرویو کے بعد بے شمار باتیں اور بے شمار گفتگو سننے کو ملی کہ انٹرویو تشنا رہ گیا۔ بے شمار ایسے سوالات تھے جو مجھے پوچھنے چاہیے تھے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد 1 مہینے میں گزری ہیں، اور یہ ملک بڑا عجیب ہے۔ اس میں ہر دن نیا طوفان برپا ہوتا ہے اور نئی گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج وہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، 10 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی، اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا، اور اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اونچی ہو گئی۔ لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے، جو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لیے لے آئی گئی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنا کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے۔ اب تو حالات بہت خراب ہیں۔ میں اور یہ جی میں نے اس کے اوپر بڑا، کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا، میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو، اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورثہ بھی ہو سکتی، ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی۔ پھر اس کے بیچ میں ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا دیا جو دن دہاڑے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس، یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا، وہ رمزی یوسف ہو گیا، ان کو غیر قانونی طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا۔ پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی، آپ نے گوانٹانامو میں پہنچا دیا، جو بھی کیا۔ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی ان کے جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا، تو اس کو ان کے لیے پہلے یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع ادھر سے ہوئی ہے، اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین حقانی کو ہائر کیا گیا۔ جی جی، سپٹمبر کے اندر 2021 میں اس کو ہائر کیا گیا، اور میں پرائم منسٹر ہوں، ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے۔ اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا؟ وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں، اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو۔ بلکہ 1 سال بعد اس کو پتہ چلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف، میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر 1 کردار، ٹھیک، اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا۔ اور اس نے ٹویٹ بھی یہ کی ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، پرو امریکن ہے، اور عمران خان اینٹی امریکن ہے۔ اس کی ایک ٹویٹ بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک ذاتی مفادات تھے، اور اس گیم کے پیچھے اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا۔ یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف، جبکہ میرے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت۔ پچھلے جون میں کوئی بھی آ جائے فرق کو نہیں پڑتا، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں، نومبر میں، اس نومبر میں ہونا تھا، تو میرے اکاؤنٹ سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے، تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف، اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرٹ کے اوپر جو آرمی چیف آئے، میں نے کون سے اپنی کوئی NRO 2 لینا ہے یا NRO 1 لینا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا تھا۔ تو اس لیے وہ ادھر یہ بھی سازش یہیں سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا ہے تاکہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے، اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شہباز شریف کو لے کے آنا ہے۔ تو یہ پوری یہ سازش اب تو آہستہ آہستہ ساری انفولڈ ہو رہی ہے۔ سچ اللہ الحق ہے جی، سچ کا۔ لیکن اس 10 مہینے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے، نہ صرف معاشی
بلکہ ہماری پولیٹیکل ویلیوز کا بھی عجیب و غریب نقصان ہوا. مثلا میں بیوروکریٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ گورنر کا حکم جو ہے نا وہ ایک ایس ایچ او بھی نہیں مانتا, پٹواری بھی اس کا فون نہیں سنتا. ایک چیف سیکرٹری نے کیسے اس کا حکم مان لیا؟ کہ گورنر تھا اس کے پیچھے. دیکھیے جی, پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان, ٹھیک, سب سے پہلے تو معیشت تباہ ہو گئی. اور یہ مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جو ایک آدمی نے جس نے سارے فیصلے کیے ہیں, جو ذمہ دار ہے سب کا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معیشت کوئی نہیں سنبھال سکے گا. اور میں اگر آپ کو میری نہیں سمجھ آ رہی تو میں یہ جو معیشت کا ایکسپرٹ ہے شوکت ترین, اس سے تو کم از کم پوچھ لیں کہ کیا اثرات ہوں گے اگر اس سٹیج کے اوپر آپ نے رجیم چینج کیا. اور اس نے بھی سمجھایا اور ہم دونوں سے دلاسا دیا کہ فکر ہی نہ کریں, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. پیچھے سے وہ چوری چل رہی تھی. تو ان سے معیشت سنبھلنی نہیں, کیونکہ پہلے تو مجھے یہ کوئی سنہری دور بتا دیں نون لیگ کا جب انہوں نے کوئی بہت بڑے کام کیے ہوں. 99 میں گئے پاکستان بینکرپٹ, 2018 میں یہ گئے پاکستان بینکرپٹ. تو ان سے جو اسحاق ڈار 2 دفعہ بینکرپٹ کر کے ملک گیا ہے اس نے آگے سنبھالنا تھا. تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جدھر اب وہ فٹ ان ہوتا ہے. وہ جو پرکنز کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی ساری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک معاشرے کو ان کی معیشت کو قرضے دے کے تباہ کرتا ہے, اسٹرکچرل لونز, اور پہلے تباہ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں ایک ملک تو پھر ان کے ایسٹس سٹرپ کرتا ہے, ان کے پرائیویٹائز کروا کے ان کے ایسٹس لے جاتا ہے. یہ اس کا اثر تھا. تو اب کیا پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. اب IMF نے پہلے تو ایک جو کنڈیشنز لگائی ہیں, آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. سب سے خوفناک چیز ہے آٹا دگنا ہو گیا. 8 مہینے میں آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. یہ سب سے یعنی ایک جو ہٹ کرتا ہے عام لوگوں کو. تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی, آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جبکہ 8 مہینے پہلے پاکستان کی ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن, ایکسپورٹس, ٹیکس کلیکشن, پیداوار, 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار, اور آئی ٹی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے. 75% آئی ٹی آگے بڑھ رہا. $24 بلین تھا 2019 میں آپ کا ریزلٹ, جو کبھی بھی نہیں. صاحب ایک بڑا اہم ترین بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں معیشت کو اس کے معیشت دان ٹھیک نہیں کرتے, بلکہ 2 چیزیں کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ ظاہر بات ہے فیوچر آپ کا ہے, نظر آ رہا ہے. اگر آپ کا فیوچر نہ ہوتا تو اب تک الیکشن کروا چکے ہوتے. سے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری ہسٹری ہے وہ معیشت دانوں کی تباہی کی وجہ سے شعیب سے لے کے آخر تک انہی ورلڈ بینک کے ٹوڈیوں نے خراب کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی اس ملک میں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کہتے کہ ان کے رہتے ہوئے تو نہیں, وہ تو صحیح ہے, یہ تو کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے 8 مہینے میں جدھر آ گئے ہیں, نہ انٹرنلی کوئی آج سرمایہ کار اس حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے, بلکہ 88% بزنس سمجھتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی. بیرونی ملک ویسے ساری فائنینشیل مارکیٹ سب بند ہو گئی ہیں, کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفالٹ کا 100 پہ چلا گیا. 8 مہینے پہلے وہ تھا 5%, ہم جب تھے یہ 100 پہ چلا گیا. اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دینے, تو نہ سرمایہ کاری آنی ہے, نہ پیسے, نہ کمرشل لونز. اب کیا کریں گے؟ یہ بالکل اب بیرون محنت ہو گئے ہیں IMF کے اور وہ پاورز کے جن سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے. اب وہ کیا پاکستان سے مانگی؟ میں وہی آ گیا, اکنامک ہٹ مین ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں, اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان, پیسہ ان کے باہر پڑا ہے. ڈالر اگر مضبوط ہوتا ہے روپیہ گرتا ہے. اب روپیہ گرتا گیا جب سے, سوچ لیں کہ اوپن مارکیٹ میں 260 روپے کا ڈالر ہے. ہم جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو 178 روپے کا ڈالر تھا. ٹھیک.
اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گرا ہے نیچے, کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے. میں پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ایک دم ملک ایسے گیا نیچے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو اکنامک ہٹ مین لگ رہا ہے. اصل وہی تھا نا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے اور تباہ و برباد. اور پھر وہی یہی جو لوگ اب ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے. فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستان کے فیوچر کے اوپر. صاحب ایک ڈیفنس ایمرجنسی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ جن لوگوں کا جس انسٹیٹیوشن کی ذکر کر رہے ہیں, آج ہمارے پاس $5,000 میرے اگر اکاؤنٹ میں ہے تو میں نکالنے جاؤں تو مجھے 3 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں. آج خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی بارڈر پہ ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں, آپ کے پاس 3 دن کا پیٹرول نہیں, اب کریں گے کیا؟ نہیں دیکھیں آریہ صاحب, یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان سے, اور میں نے جب کہا کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب کو ہم نے, ڈاکٹر عارف علوی نے بھی بھیجا وہ مراسلہ کہ یہ اس کے اوپر کم از کم پوچھے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. وہ کہتا ہے ایک دن حکم دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ, ڈونلڈ لو کہتا ہے, اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ظاہر ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو بہت بری حکومت ہے, اور وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے کئی جو امریکن ایمبیسی میں جاتے تھے, ہمارے پاس ریکارڈ ہے IB کا کہ جو سب سے پہلے گئے ہیں ہماری پارٹی چھوڑ کے, وہ امریکن ایمبیسی میں جا کے میٹنگز کرتے تھے. اب راجہ ریاض نے کون سی کوئی فورن پالیسی پہ بات کرنی ہے امریکن ایمبیسی میں جا کے. تو یہ سب یہ اوپن میٹنگز ان کی اپوزیشن لیڈر سے ہوتی تھی جیسے وہ باقی جگہ. اپوزیشن لیڈر سے زیادہ میٹنگز, وہ اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے, ان سے زیادہ میٹنگز. اور ہمارے جو بیک بینچرز تھے جو ان کا خیال تھا خوش نہیں ہے ہماری پارٹی سے, ان سے میٹنگز کر رہا ہے امریکن ایمبیسی. تو اگر وہ ہو جاتی جی اس کے اوپر, اگر آپ کرتے یہ کہ سازش کے اوپر کوئی پوچھے تو صحیح کہ ملک سے ہوا کیا ہے. کیونکہ آج مجھے بتائیں کہ یہ جو ادھر ہمارا مسئلہ کیا تھا, ہمارا مسئلہ تھا تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی. ٹھیک, تو تیل کی قیمت ہمارے دور میں تو $103 سے $115 پہ گئی ہے, آج $70 سے $80 پر تیل ہے. تو آج کیوں تیل اتنا مہنگا ہے, ڈالر ختم ہو گئے ہیں, آج کیا ہوا ہے؟ تو یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ان چوروں کو جنہوں نے اس ملک کو 2 خاندانوں نے لوٹا, ان کو صرف یہاں بٹھا دیا آ کے, وہ اپنی چوری ختم کرنی شروع ہو گئے. اتنی تیزی سے کبھی کسی ملک میں کرپشن کے کیسز ختم ہوئے ہیں؟ یعنی ایسے ہوا ہے کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ایک دم آپ ہضم کر جائیں. وہ قانون بدل دو, رول آف لا ہو جاتا ہے نا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں جی, یہ جو کیا ہے انہوں نے, اس سے بڑی غداری ملک سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے چوروں کو بٹھا دیں, وہ ملک کی اکانومی تباہ کر دیں, اور وہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں. ایک کے بعد دوسرے کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں. مریم بھی پاک ہو گئی ہے, وہ شباز شریف بھی پاک, اس کے بیٹے بھی پاک ہو گئے, داماد بھی پاک ہو گیا. اب اور باقی سارے غریب لوگ جیلوں میں گل. یہاں ایک بڑی مزیدار بات آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہی ہے, میں ذاتی وٹنس ہوں. یہ جو نیب بنی تھی مشرف کے دور میں, ایک شخص کے خلاف کیس میں نیب کی عدالت میں لے کے پیش ہوتا تھا, اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا. میری ساری گواہی پیچھے رہ گئی, وہ وزیر اعلیٰ بن گیا بلوچستان کا. مجھے کوئی بات, یہ سارے کے سارے پولیٹیکل انجینئرنگ سے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں, سارے کے سارے, رائٹ فرام ایوب خان آن ورڈ. اس نے آ کے کہا کرپشن پہ گورنمنٹ, یا خان نے کہا کرپشن گورنمنٹ چلا. آپ نے پھر اسی ISI کو کہا ہے کہ وہ بہت زبردست, ان کو روکے گا کون؟ میری اور یہ جی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں, مسئلہ ہی پاکستان کا رول آف لا ہے. صحیح, صرف مسئلہ ایک ہی ہے. آپ مجھے کہنا کہ آج کیا مسئلہ ہے, انصاف نہیں ہے. انصاف آتا ہے رول آف لا سے. صحیح, رول آف لا کا مطلب یہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. صحیح, وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قائم کیا تھا, انصاف, عدل اور انصاف, کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی. یعنی ایک دیکھیں نا, ایک کمٹمنٹ شو کی کہ کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے, میری بیٹی بھی نہیں ہے, اور سب سے پیاری بیٹی کا نام بے شک. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جب طاقتور چوری کرے تو اسے چھوڑ دو. اب یہ ہماری تباہی آپ کے سامنے ہے. ہمیں کوئی صرف اس حدیث کے اوپر سوچ لینا چاہیے کہ یہ حدیث کی وجہ, یہ اس میں حدیث میں 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے اگر تباہ ہونا ہے تو یہ کرو جو آج NRO 2 دے کے آپ پاکستان سے کر رہے ہیں. اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے
کہ ایک گورنمنٹ کی 17 سال میں سب سے بہترین معاشی پرفارمنس، 17 سال کے اندر جب بہترین اکنامک انڈیکیٹرز تھے، اور وہ ڈالرز کے بغیر، جو ہمارے صرف ہمارے 3 مارشل لاز میں اتنی پرفارمنس ہوئی ہے اکانومی کی، ایوب خان کی، وہ بھی امریکن اسسٹنس بہت تھی، ساری امریکن ڈالرز آ رہے تھے. امریکن ڈالرز کے باوجود 2 سال کرونا کی دنیا میں تباہی کے باوجود ایک گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے. آپ نے اس کو گرا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا، اور ان چوروں نے ملک کا بھی بڑا گھر کر دیا، اور 1100 ارب روپے کی چوری، 480 ارب روپیہ، اور یہ جی ہماری گورنمنٹ میں ہم نے وصول کیا تھا نیب کے ذریعے 480 ارب روپیہ. 280 18 سالوں میں، ہمارے دور میں 480، کیونکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ جو کیسز تھے، یہ تو جو انجینئرنگ روک دی، اور سارے کیسز پرانے تھے. ہمارے دور میں تو صرف شہباز کے کیسز تھے، اور وہ 95% پرانے کیسز تھے. اب وہ سارے معاف ہو گئے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ایک اس کے برابر کا بڑا سول ادارہ جو ہے وہ بنا لیں؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی شاید یہی ہے کہ ہمارے ہاں سول ڈیفنس کا ادارہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ سب دیکھیں، یہ جو مارشل لا آتا ہے نا، جو آپ نے شروع سے ایوب خان کے سے بات کی، وہ آتا ہی ادارے تباہ کر کے. صحیح بات. آپ جب کہیں کہ میں قانون سے اوپر ہوں، آئین کے اوپر ہوں، جس دن آپ نے مارشل لا اناؤنس کیا، اس کا مطلب رول آف لا ختم، اس کا مطلب کہ میں اب آئین کے اوپر آ گیا ہوں. ٹھیک، اور وہ آپ چلنے بھی نہیں دیں گے وہ اداروں کو. ان کو ضروری آپ کو کمزور کرنا پڑے گا، کیونکہ کیسے آپ کھلا چھوڑیں گے ان کو؟ اب عدالت کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کا کہے گا کہ یہ آپ وغیرہ ہی نہیں ہے. تو وہ سارا سسٹم کو جب سبارڈینیٹ کرتے ہیں تو لا ختم ہو جاتا ہے. اب ہمارا تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو 2 چور آئے، چور خاندان، انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے بھی وہ ختم کر دیا. انہوں نے اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا. کیونکہ اب آپ سوچ لینا، شہباز شریف آیا، سب سے پہلے اس نے ایف آئی اے کے اوپر حملہ کیا. ایف آئی اے کے اندر اس کے کیس تھے 16 ارب روپے کا کیس، اور وہ اوپن اینڈ شٹ. رضوان ہمارا دوست، میرا دوست تھا، اس نے مجھے 2 دن پہلے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے بچے کن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کو وہ شدید پریشر میں لے آیا. آتے ساتھ ہی پہلے ادارہ انہوں نے جس نے زبردست کام کیا ان کی جو منی لانڈرنگ اور یہ جو ان کی چوری ان کو پکڑ کے، اس ادارے کو انہوں نے اٹیک کیا. رضوان آتے ساتھ ہی اس کا ہارٹ اٹیک ہوا. 2 مہینے کے اندر سب کچھ ہوا. 4 وہ گواہ جن کے اکاؤنٹس میں نوکروں کے نام پہ پیسے آ رہے تھے، چاروں ہارٹ اٹیک سے 2 مہینے میں مرے. سگنل گیا ایف آئی اے کو، انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا، سارے کیسز ختم کیے. ایف آئی اے ختم. ایف آئی اے ختم کیسے کہ پبلک کی نظر میں اب ایف آئی اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ صرف شریف خاندان کا ٹول ہے وکٹمائز کرنے کا، کہ جناب کیسے پی ٹی آئی کو ختم کرو. نیب ختم. نیب پہ اپنا آدمی بٹھایا، نیب میں کیسز ختم ہو رہے ہیں. نیب والا کہتا ہے جی وہ مریم کا، وہ کہتا ہے اب پتہ ہے وہ نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں لنڈن میں. وہ مریم سے پوچھتا ہے، وہ مریم کا کیس کیسے ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے نیب والے سے، جی وہ جج پوچھتا ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں ان کے فلیٹ ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا. انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے ہمارے فلیٹ، چلو جی ان کا بھی کیس ختم. تو اب نیب کی کیا حیثیت رہے گی پبلک کے اندر؟ نیب ختم ہو گئی. اسی طرح میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ ادارے چلتے ہیں رول آف لا سے، آئین کے دائرے میں رہ کے ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اچھا، اب کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر. وہ جب انکوائری شروع کرتا ہے، وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو یا وہ اپوزیشن کا ہو، اسکاٹ لینڈ یارڈ جب انکوائری شروع کرتا ہے کوئی پرائم منسٹر نہیں روک سکتا. اس لیے ان کے ادارے مضبوط ہیں. ہم نے ہمارے زمانے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اداروں کو تکڑا کیا. آتے ساتھ انہوں نے ادارے ختم کیے، اور ایف آئی اے ختم، نیب ختم. لیکن میں اور کرکٹ بورڈ دیکھ لیں، وہ رمیز راجہ، اب میں تو کرکٹ ان سب سے بہتر جانتا ہوں، رمیز راجہ جو اچھا بھلا کام کر رہا تھا، اس نے آ کے ہماری کرکٹ کو اس نے فیصلے ایسے کیے کہ آپ دیکھیں ہم ورلڈ کپ فائنل میں چلے گئے، ہم کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا میں. آتے ساتھ ہی نجم سیٹھی کو اوپر بٹھا دیا. بزنس امپائر بنانا نا اس آدمی کا کیا ریلیونس ہے کرکٹ میں، اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے. اس نے اپنا نیا لیا ہے. جو ایک ادارہ جب چلتا ہے نا، وہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے. وہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نہیں ہوتا کہ صرف کرکٹ ٹیم ہے، اس کے نیچے پورا سیٹ اپ ہے. وہ آ کے جو آدمی نے اپنی زندگی کو 20-25 سال کرکٹ میں گزاری اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلی 15 سال،
اس کا زیادہ تجربہ ہے یا ایک آدمی جو آپ کے لیے بڑا پرو لکھنے والا ہے اس کا تجربہ ہے، اس کو لا کے کرکٹ بورڈ پہ بٹھا دیا؟ اب کرکٹ بورڈ کا اب ذرا حال دیکھنا. پوائنٹ میرا یہ ہے جی کہ یہ شریفوں اور زرداریوں کا جو صرف یہی نہیں کہ انہوں نے لوٹا ہے، لوٹنے کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں. جب ادارے تباہ کرتے ہیں، اور جس طرح نیب امینڈمنٹ کیا انہوں نے، وائٹ کالر کرائم پاکستان میں پکڑنا ناممکن کر دیا انہوں نے. اب صرف غریب چھوٹا چور پکڑا جا سکتا ہے، طاقتور ڈاکو آج پاکستان میں پکڑ ہی نہیں آپ سکتے، کیونکہ انہوں نے نیب امینڈمنٹ کر کے کہا جی اب میں پرائم منسٹر میں چوری کروں آ کے اور میں اپنے بچوں کے نام پہ پیسہ کر دوں، تو پہلے وہ کہیں گے کہ اچھا جی بچوں کے نام پہ پیسہ آپ پروو نہیں کر سکتے. دوسرا وہ مجھے کہیں گے اب وہ نیب کے اوپر وہ ثابت کرے کہ عمران خان نے باہر اربوں روپے کی پراپرٹی کدھر سے لی ہے، وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب انہوں نے بڑے ڈاکوؤں کو لائسنس دے دیے چوری کا. انگریز نے جو ایس ایچ او کو اختیار دیا تھا نا، وہ تھا کہ اگر میں یہ پین ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے کہاں سے خریدا تو مجھے چوری میں پکڑ سکتا تھا، لیکن انہوں نے الٹ دیا. ایک بہت سینسٹیو سا ایشو جو پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں خاص طور پہ جذباتی ہوں اس معاملے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک نے کہا ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ چھری لے کے ایک آدمی کے اوپر چڑھ دوڑے تھے جو آپ کے دروازے میں پیپ کر رہا تھا، اور ممکن تھا کہ آپ اس کی آنکھ نکال دیتے. انسانی زندگی کے اندر آپ نے فرمایا اس کعبے سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور اہم ہے. یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی ایوین ایوارڈز پورنوگرافی کے ہوتے ہیں، اس میں بھی سپائی کیم اور ہڈن کیم موویز نہیں آتی، اور اس ملک کے اندر ہر اینکر پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے. ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بھی چھوڑ دے. لیکن اس کمپنی کا مینیجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے؟ دیکھیے اور یہ جی میں اس کے اوپر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. میں جب برطانیہ گیا نا شروع میں 1971 کی بات ہے، تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا، ایک انقلاب آیا. اس کو کہتے تھے سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کلچر. وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نارمز تھے. آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے تھے. اور وہ بڑی ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی. یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی جس کو کہتے ہیں سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور انہوں نے اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع کر دیے کہ نہیں جی یہ منافقت ہے کہ ہم جو پرائیویٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے. اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ ایون سوسائٹی کو بچاتے ہیں. ولا تحسو ولا تجسو، ٹو میں مت لگا رہو، منع کیا اللہ نے. پردہ تو خیر بہت بڑی بات اللہ نے کہا جی. دیکھیے نہیں کامن سینس ہے جی. میں کیونکہ میں نے انگلینڈ میں مضمون لکھا اس کے اوپر کہ آپ جب اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک. وہاں کی ڈیورس ریٹ تھی 14 کے اندر ایک ڈیورس ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں. آج 70% ڈیورس ریٹ ہے کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں، سب گناہ گار لوگ ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب برطانیہ کے اندر جب انہوں نے یہ عام کر دیا اور کہانیاں آنی شروع ہو گئیں کہ فلانے کی پرائیویٹ لائف ایسی ہے، فلانے کی یہ ساری اخبار ایسے آنے شروع ہو گئے، نیوز آف دا ورلڈ جو اب بند ہو گئے. ہوا کیا اس کا، جیسے جیسے فحاشی بڑھتی گئی ان کے معاشرے کے اندر خاندان ٹوٹتے گئے، خاندانی نظام ٹوٹتا گیا. اور آج آپ وہاں حالات دیکھیں، سارے ویسٹرن معاشرے میں دیکھیں کہ شادی چلتی نہیں ہے. اور ہالی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ 2.5 سال ہے. ایوریج شادی 2.5 سال چلتی ہے، کیونکہ آپ اگر فحاشی بڑھاتے رہیں، آپ گند کو سامنے لاتے رہیں، آپ کے معاشرہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے کا اور بڑا گند ہے کہ ہم اس کو
پولیٹیکل گینز کے لیے فحاشی کرات، اس سے زیادہ بری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو جی اب بات کیا، پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی کسی کی ایکچوئل ٹیپ، اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھے ہیں، ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا یا آپ نے بنایا. تو اب تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے اتنا ساروں کو بلیک میل کرنے کے لیے. یہ ٹیپس ہیں، یہ آڈیو ٹیپس ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشرے کے اندر کسی کی اصلیت سامنے لے کے آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے بلیک میل کرنا، گند اچھالنا، اور کوئی فکر نہ کرنا کہ اس کا اثر آج. اور یہ صاحب بچوں کے پاس موبائل فون ہے، 8 سال کے بچے موبائل فون لے کے پھرتے ہیں. اب ان کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ گند لے کے آ رہے ہیں، آپ سوچیں اس کا معاشرے میں. سوشل میڈیا سے زیادہ مین سٹریم میڈیا میں یہ گفتگو ہوتی ہے. 25 دسمبر کے دن 9 دھماکے ہوئے ہیں بلوچستان میں. 9 میں بلوچستان میں رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. کے پی کے کی جو حالت ہے، بنوں کا جو انسیڈنٹ ہے، اس کو جس مشکل سے ٹیکل کیا گیا ہے ہم سب کو پتہ ہے. ٹیکل کر لیا، اللہ کا کرم ہے، ٹیکل کر لیا، لیکن دھواں چل رہا ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار اینڈ ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں. میں تو کانپ گیا ہوں خان صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے. دیکھیے اور یہ جی میں سارا وار آن ٹیرر کے خلاف کیوں تھا؟ میں ان کو یہ کہتا گیا کہ آپ جب پہلے تو آپ نے افغانستان میں جو جہاد لڑی، آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے قبضہ کرتا ہے کسی ملک کے اوپر تو ان کو آزادی کے لیے اور مسلمان ملک کے لیے جہاد ہے. اور آپ نے گلوریفائی کیا لوگوں کو. ساری دنیا سے جہادی آئے یہاں جہاد لڑنے کے لیے، جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے. سارا ہمارا جو قبائلی علاقہ تھا، اس سارے قبائلی علاقے کے ذریعے جہاد لڑی گئی، کیونکہ ادھر سے ہی جاتے تھے افغانستان میں. ریگن نے کہا تھا 7 فادرز آف امریکہ کے ایکویولنٹس ہیں یہ. ہاں وہ جو جہاد لڑنے والے تھے وہ کہتا کہ دے ایکویولنٹ آف دا مورل ایکویولنٹ آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف امریکہ، مجاہدین کو اس نے کہا. تو وہ وہاں سے جاتے تھے قبائلی علاقے سے. قبائلی علاقے کے لوگوں نے بڑی شرکت کی جہاد میں. اب ہوا کیا، آپ 10 سال کے بعد اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ وہ اب امریکن آ گئے ہیں افغانستان میں، اب یہ جہاد نہیں ہے، اب یہ دہشت گردی ہے. اب ہونا کیا تھا، وہ سارے لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے وہ آپ کے اگینسٹ شروع ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی کولیبریٹرز ہیں ان کے. انہوں نے کہا ہمارے خلاف بھی جہاد جائز ہے. ٹھیک، اس کی وجہ سے خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے. جو اپنے آپ کو اڑا رہا تھا خود زیادہ 80% خود کش حملوں میں، تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے. بالکل. میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے وار کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی. اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا. میں اس کو اپوز کرتا رہا، مجھے طالبان خان کہتے رہے. میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے، لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے. خود سب سے زیادہ ڈیمیج خود کش حملہ کرتا ہے. ٹھیک. اب کیا ہوا، پہلے تو ہمارے تو 3 سالوں میں ساری ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں سارے یہ نیگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، میں وٹنس ہوں. ہماری طالبان سے امریکن کی نیگوسیشن ہم نے کروائی، افغانستان طالبان کی. جب یہ طالبان آئے، یہ امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا امریکہ، تو ہماری ان سے پہلی دفعہ 20 سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. غری حکومت تو پرو انڈیا تھی. وہاں سے تو 3 دہشت گرد گروپ سے اٹیک کر رہے تھے پاکستان میں. اب پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل امن قائم کرے پاکستان میں، دہشت گردی ختم کر دے، کیونکہ افغان گورنمنٹ اب پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی ٹی ٹی پی کو. تو ٹی ٹی پی سے ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز کیسے، 40-50 ہزار لوگ ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا، انہوں نے آنا تو تھا. اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے. اور وہ بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ بہت ہے. اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں یہ سب کچھ طے ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے. اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ آسان نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم جیسے گئے نہ کسی نے پرواہ کی ادھر کی، نہ انہوں نے ان کا اور آہستہ آہستہ پہلے وہ ملاکنڈ میں آ گئے. اب اس میں ہمیں بارڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ میں. اب سوال یہ ہے کہ
ये फेडरल गवर्नमेंट जी बिल्कुल है उनके हाथ में। किस तरह लोग मालाकंड आ गए, वहाँ लोग खड़े हो गए और सारे लोगों ने कहा कि ये एक मिली भगत है, फिक्स मैच है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए हुआ। उसके बाद ये बढ़ता गया, उधर से मालाकंड से खत्म हुआ, वहाँ चले गए, उधर से अब ऊपर से शुरू हो गया। अब ये बड़ा खतरनाक है। इसमें अगर हमने अकल से नाकाम किया, अगर हमने फिर इस्तेमाल हुए कि जी किसी और अमेरिकन एजेंडे के तहत हम अगर उनसे एड लेके यहाँ मारधाड़ शुरू हो गई, वो फिर जहाद हमारे ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बारी हमारा जो मुल्क के माशी हालात हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। किसी ने हमें मदद भी नहीं करनी। वो अमेरिका के जो पीनट्स आने हैं, बिलावल साहब जो लेके खुश हो रहे हैं, तो पहले भी जो आए हैं अमेरिका के जो पैसे उन्होंने दिए हैं, मुझे बताए हैं 100 अरब डॉलर से तो ज्यादा पाकिस्तान को ट्रम्प यही तो कहता है किधर गए वो नहीं। और वो जो 20 अरब डॉलर से क्या फायदा हुआ? तो हम ये जो अपने आप को बेचते हैं, देखें इतना नुकसान पहुंचाया दोनों ये पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमतों ने 90 की दिहाई में। अमेरिका में जाके कहते थे कि जी हमें बचा लो, नहीं तो दहशत नहीं तो इंतहा पसंद आ जाएंगे, फंडामेंटलिस्ट आ जाएंगे। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद एक मुसलमान दुनिया के अंदर एक अजीब काम शुरू हो गया कि सारे अमेरिकनों को कहते थे कि जी अगर हमें ना आपने बचाया तो वो खोमेनी टाइप इनकलाब आ जाएगा इस्लाम का। वो इस्लाम से डराते थे पूरे मिडल ईस्ट सारे। अरे मिडल ईस्ट में भी हर कोई डिक्टेटर ये कह रहा था कि मैं लिबरल हूँ, मॉडरेट हूँ और बाकी ये इंतहा पसंद है। ये जाके ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर था, उनको कहता कि हम लिबरल हैं और ये लेकिन इमरान खान और इसकी पार्टी दीदी पार्टी और राइटिस्ट है। सो ये लोगों को खुद जाके पाकिस्तान का इमेज तबाह करते थे। खुद कहते थे कि हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंतहा पसंदी है और हम लिबरल हैं, तो खुद पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते थे। और अब फिर ये जो बिलावल गया है, फिर शुरू हो गया। हमारा काम है सेटल करना ही। हम अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब उनसे आप इमदाद ले रहे हैं, बाढ़ लगाई है हमने, क्या हमें नहीं पता चल रहा था जब बाढ़ टूट रही है? वो सामने हमारे बाढ़ टूटी है, सोशल मीडिया पे इमेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इनका काम था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यहाँ बैठ के करना? इनका काम नहीं था क्या? जनरल बाजवा को नहीं सोचना चाहिए? अगर उनके साथ मिलकर अगर बाढ़ की जनरल बाजवा को बार बार कहा, मेरे पास टेक्स्ट है, मैं बार बार कहा, जब आखिर में मैंने कहा हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, मुझे दहशतगर्दी का डर है, ये बढ़ती जाएगी दहशतगर्दी। थ्रू आउट मैं उसको कहता रहा क्योंकि ये बड़ा जैसे उनकी रीसेटलमेंट आसान तो नहीं होनी थी। अब क्या हुआ है, उन्होंने मीर अली में खड़ा कर दिया तालिबान का झंडा, मिरम शाह में उन्होंने बाजार में जाके तालिबान का झंडा लगा दिया। तो अगर ये बढ़ता गया, इसके साथ मुझे कोई शक नहीं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में बड़ी कुर्बानी करने, लेकिन अगर पब्लिक सपोर्ट ना हो तो क्या करेंगे? नहीं जी, लेकिन अगर वो माशी तौर पे हम माशी तौर पे भी खत्म है, हमारे पास पैसा ही किधर है? अब ये एक और जंग लड़ने का, और सारा बोझ पड़ जाएगा केपी हुकूमत के ऊपर क्योंकि वो मर्ज हो गया। तो वो अब, और पुलिस कैसे इनके सामने खड़े होगी? नहीं, पुलिस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नहीं किया गया। लोग जो फौजों के सामने लड़ते रहे हैं, अब वो पुलिस उनका मुकाबला करेगी। 20 साल से ऑल फंड्स जो थे वो दूसरी तरफ इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस को तो इक्विप ही नहीं किया गया ना। हमने किया था, हमने 2013 में शुरू किया पुलिस को केपी में इक्विप करना, लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करते थे। लेकिन अगर ये सारा बोझ पड़ गया केपी पुलिस के ऊपर, और फिर जो फंड्स देने थे इन्होंने फाटा के लिए, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमने एलोकेट किए हुए थे, इन्होंने फंड्स ही रोक दिए। हाँ, वो तो खैर इन्होंने जाके आप केपी के वो चीफ मिनिस्टर वो आके उन्होंने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि फंड्स रोक दिए आपने फाटा के। अब फाटा के फंड्स रोकने का मतलब ये कि वो जो लोग हैं मर्ज जो मर्जर के खिलाफ हैं, वो और तालिबान भी टीटीपी भी उनके खिलाफ है, तो ये तो एक पूरा वहाँ केओस आने वाला है। अच्छा, सियासत थोड़ी सी हल्की सी, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि वो और बहुत सारे एंकर्स मौजूद हैं, लेकिन आपने कहा है कि अप्रैल में ये जो है इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये कोई रूहानी तौर पे है या आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट? नहीं, मेरी असेसमेंट है ये। मैं ये समझता हूँ कि जितना मर्जी इस घोड़े के अंदर हवा भरते जाओ आप, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। ये अभी नहीं बैठेगा तो आगे जाके बैठ जाए, इसलिए गिरना है। अब देखिए ना, माशी तौर पे हुआ क्या हमारा, अब IMF हमें कह रहा है कि आप डॉलर को खुला छोड़ दें, तो डॉलर खुला छोड़ेगा तो मार्केट रेट तो 330 तक कहते हैं जाएगा, 260 पे पहुंच गया अभी मार्केट जो रेट है, तो वो, और वैसे भी डॉलर नहीं मिल रहा है तो वो किधर पहुंचता है? उन्होंने कहा बिजली की कीमत और बढ़ाओ और 40 रुपए यूनिट तक बढ़ाओ,
40, یعنی کہ آج ہی بجلی کے بل دگنے ہوئے تو وہ کدھر پہنچ. لالٹینیں خرید لینی چاہیے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ گیس 250% بڑھاؤ, اور پھر انہوں نے کہا 700 ارب روپے کے ٹیکسز مزید اور لگاؤ. اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, کسان بھی پٹ گیا, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ کیا ہوگی اپریل میں, مجھے تو بھی خوف آ رہا ہے, کیونکہ کسانوں کے پاس پیسے, جو پیٹرول, جو ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے, جو بجلی کی قیمت ہے, جو کھادیں جدھر چلی گئی ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کسان کیسے, اور آگے کھادوں کی جو آف ٹیک ہے, جو کنزمپشن ہے وہ نیچے چلی گئی ہے, وہ ڈی اے پی کے بھی چلی گئی ہے, یوریا کے بھی چلی گئی ہے. تو جب وہ افیکٹ کرے گا ہماری فصل کو. اگر ہماری فصل بھی کم ہوئی, انڈسٹری ویسے بند ہو رہی ہے, ہمارے پاس پروڈکشن سینٹر ہے, یا انڈسٹری سے پیسہ بنتا ہے یا ہمارا بنتا ہے فورن ریمیٹنسز اور یا ایگریکلچر ہے, تینوں چیزیں نیچے جا رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیسے قرضے واپس, تو یہ کیا آپ کو پھر اونا پونا صورتحال میں جیسے پہلے چھوڑ کے گئے تھے ویسے چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوف آ رہا ہے. مجھے تو خوف ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ کر گئے, اب ڈیفالٹ تو ویسے ٹیکنیکل تو کر چکے ہیں, اگر پوری طرح ڈیفالٹ کر گئے تو 3-4 سال ملک تو پیچھے چلا گیا. ہائپر انفلیشن سب سے خوفناک عام آدمی کے لیے ہے کہ آج جو چیزیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ, ایک دفعہ ڈیفالٹ کر کئی گنا زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گی, 30s والا حال ہو جائے. تو وہ جب بڑھ جائیں گی تو یہ غربت, یہاں تو عام آدمی پس جائے گا. ابھی اگر آٹا دگنا ہو گیا ہے, سوچ لیں کہ اگر ڈیفالٹ کریں گے تو پاکستان کدھر پہنچے گا. تو اس کا کون, سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کب ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھا کے ملک گھٹنوں پہ لے آئیں؟ یہی کانسیپٹ, یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ہم صرف کارپٹ کے نیچے یہ چوئی شجاعت بن جائیں گے کہ مٹی پاؤ, یا ہم کبھی بھی ٹرائل کریں گے ان لوگوں کا جو رسپانسبل تھا؟ اور یہ صاحب یہ دیکھیں کہ میں اپنی حکومتیں قربان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پنجاب کی حکومت قربان کرتا ہوں پختونخوا کی, ملک کے لیے کہ آپ الیکشن کرواؤ, فورس کر رہے ہیں الیکشن کرواؤ, کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, تو اکانومی تو بیٹھ گئی ہے. تو اگر آپ نے اسی طرح چلنا ہے, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی ملک میں آئے گا اس کے بعد جس نے اقتدار میں آنا ہے وہ ہولڈ بھی نہیں کر سکے گا. میں تو اس لیے قربان کر رہا ہوں. اوپر سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں, پوری طرح ان کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کسی طرح یہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے. یہ کیسا الٹ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے, نہیں, اور یہ بھی کہ کسی طرح ہمیں گرا کے تو نون کو لایا جائے. یہ کوششیں ہو رہی ہیں فی الحال تو آپ, یعنی ہمارے جو پیچھے ہمارے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں, میں مدد کر رہا ہوں ملک کے لیے, وہ اٹھا کے اس کو روک کے ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے اور یہاں بھی نون کی حکومت لانا چاہتے ہیں. ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آئین میں ختم نہیں کر رہا, صرف کچھ شکوں پہ عمل درآمد روک رہا ہوں, معطل کر رہا ہوں. ہائی کورٹ پنجاب نے ایک شک کو معطل کیا ہے, عمل درآمد روکا ہے, آرٹیکل 112 جس کے تحت اسمبلی. دیکھیے جی, میں چاہتا تو میری تو سارا وقت کوشش ہے کہ ہماری دو طرح, میں ویسے آپ نے پہلے ایک بات کی تھی اس کو بھی جواب دوں. ایک ہے ہماری جوڈیشری مضبوط ہو, اس کی مضبوط کا مطلب ہوتا ہے جی عوام کو رسپیکٹ کرے. جوڈیشری کی رسپیکٹ آتی ہے کنٹیمپٹ کے لوگوں کے اوپر لگا کے نہیں آتی رسپیکٹ. رسپیکٹ آتی ہے فیصلوں سے. اب جوڈیشری اگر فیصلے میرٹ پہ نہیں کرے گی اور وہ انفلوئنس ہوگی طاقتور سے, میں یہ بڑے وتھ رسپیکٹ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری جوڈیشری کا ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے, وہ بجائے رول آف لا قائم کرنے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے. لیکن جو میں نے آپ سے پہلے بات کی, میں نے کہا آئی ایس آئی کا ایک بہت بڑا رول ہے جی. وہ اصل میں وہ اس گھوڑے کو لگام کون دے گا؟ میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے جی, سب سے پہلے تو فوج جو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں نا, وہ سارا ایک آدمی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے, لائل ٹو دا چیف, وہ اور ڈسپلن ہے فوج میں. اس کے پاس پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ جدھر چاہے گا نا تو وہ تباہی بھی کر سکتا ہے. جو اس نے کی ہے, یہ جو تباہی کی ہے 8 مہینے پہلے فیصلے سے, ملک کی تو تباہی کر دی نا اس نے, وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ اگر, کیونکہ سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن جو بچی ہوئی ہے وہ فوج ہے, اور آئی ایس آئی میں بڑی صلاحیت ہے.
ٹھیک ہے، صلاحیت ہے. इसको बजाय ये कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाओ कि किसको जोड़ तोड़ करनी है, लगाना है कि जी पंजाब हुकूमत कैसे आपने बचानी है, बजाय ये करने के इसको ले आए जी सही है, अकाउंटेबिलिटी. ये बात तो ठीक है. सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है अकाउंटेबिलिटी, इसमें या रूल ऑफ लॉ. अगर आप इसको और इस पावर को इस्तेमाल करें रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में, कि आपने ताकतवर जो हर जगह ताकतवर चोरी कर रहा है, डॉलर यहाँ से जो रूलिंग एलीट है वो जो रुपया कन्वर्ट करती है हवाले से बाहर भिजवा देती है. यहाँ से पूरी डॉलर की एक तरफ शॉर्टेज है, गवर्नमेंट घुटनों पे है, लेकिन यहाँ से एलीट जो डॉलर खरीदते है बाहर भेज देती है. ये सारे शहबाज शरीफ, ये नवाज, ये हुदैबा पेपर मिल क्या थी, ये जाली अकाउंट्स वो जरदारी के, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग थी. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यहाँ से डॉलर लिया और बाहर भेज दी. अगर यही जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ISI, ये अगर ये कंट्रोल कर ले तो ये मुल्क तो उठ जाएगा. क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास कोई इदारा ही नहीं है जिसके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशन और पावर है. सिर्फ ये डायरेक्शन उसको चाहिए. अगर आप इसको डायरेक्ट कर दें उस तरफ मुल्क बचाने के लिए, क्योंकि मैं पहली दफा सोच रहा हूँ कि हमारा मुल्क डूब रहा है. मैं ऑनेस्टली फील कर रहा हूँ कि ये हर कोई फील कर रहा है, हर कोई फील कर रहा है. तो मैं अपनी गवर्नमेंट तो इसलिए कुर्बान कर रहा हूँ कि किसी तरह इनको अकल आए और इलेक्शन करवा दे और मुल्क को बचाएं. बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया और इतने तवील वक्फे के वक्त दिया. नाजरीन, आपने एक दर्दमंद आदमी की बातें सुनी हैं. एक शख्स जो कि इस उम्र में है कि जिस उम्र में उसने ज़िंदगी की हर चीज़ हासिल कर ली है. शोहरत है, वज़ारत उज़्मा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो एक सोचता हुआ दिल है. इस सोचते हुए दिल के साथ बहुत सारे लोगों को धड़कना चाहिए, और शायद बहुत सारे लोग धड़क रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है. इजाज़त दीजिए.